اچھا جی، میری آواز میں اگر کوئی مسئلہ ہو تو پھر آپ مجھے بتائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ کل کے لیکچر میں ہم نے یہ بات کی کہ تنقید کیا ہوتی ہے، اور تنقید کا بنیادی کام کیا ہے۔ اس ضمن میں نے وضاحت کی تھی کہ تنقید کا کام صرف تشریح کرنا نہیں ہے، خوبیاں اور خامیاں تلاش کرنا نہیں ہے۔ اگر یہ تنقید کا یہی کام صرف رہ جائے تو تنقید کا دائرہ بھی محدود ہو جائے گا، اور اس کا جو اصل کام ہے کہ ادبی اصول اور نظریات کی تشکیل کرنا، تو وہ پھر اس سے رہ جائے گا۔ تو اصل کام صرف کسی فن پارے کی خوبیاں اور خامیاں بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ ادبی اصول اور نظریات کا تعین بھی ہے، ادب کے حوالے سے مختلف مباحث بھی اٹھانا ہے، اور پھر اس کی روشنی میں وہ کسی فن پارے پر نقاد تنقید کرتا ہے اور اس کی خوبیوں اور خامیوں کو بیان کرتا ہے۔ پھر دوسری سطح پر ہم نے یہ بات کی کہ تخلیق میں اور تنقید میں فرق کیا ہے، تخلیقی صلاحیت کیا ہوتی ہے، تنقیدی صلاحیت کیا ہوتی ہے، اس میں کہاں کہاں فرق ہے، کہاں کہاں ارتباط موجود ہے۔ پھر ہم نے یہ بحث کی کہ نقاد جو ہوتا ہے کیا اس کے لیے تخلیق کار ہونا ضروری ہے؟ اگر کوئی نقاد تخلیق کار نہ ہو تو کیا وہ صحیح تنقید نہیں کر سکتا؟ اس بحث کو بھی ہم نے کل سمیٹا تھا۔ اب آج جو ہمارا موضوع ہے وہ تخلیق اور تنقید کا رشتہ ہے۔ تخلیق اور تنقید کے درمیان کیا تعلق ہے؟ وہ الگ بحث تھی کہ تخلیق اور تنقید کے درمیان ارتباط کیا ہے، وہ اس حوالے سے تھی کہ تخلیقی صلاحیت کیا ہوتی ہے اور تنقیدی صلاحیت کیا ہوتی ہے، ان میں فرق کیا ہے، ان میں ملاپ کیا ہے۔ لیکن اب ہم اس سے آگے بڑھ کر اس پہ بحث کر رہے ہیں کہ تخلیق اور تنقید کے درمیان باہمی رشتے کون کون سے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تنقید تخلیق سے پہلے وجود میں آتی ہے اور ایک تخلیق کے بعد وجود میں آتی ہے۔ یعنی ایک وہ تنقید ہوگی جو تخلیق سے پہلے پیدا ہوگی، اور ایک وہ ہوگی جو تخلیق کے بعد پیدا ہوگی۔ یہ ایک بات ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تخلیق کار کی تنقید اور نقاد کی تنقید، دونوں کی تنقیدوں کو سمجھنا ہوگا۔ یہ جو میں نے ایک بات کی کہ ایک تنقید وہ ہے جو تخلیق سے پہلے وجود میں آتی ہے، ایک تنقید وہ ہے جو تخلیق کے بعد وجود میں آتی ہے۔ تو تخلیق سے پہلے وجود میں آنے والی تنقید اور تخلیق کے بعد وجود میں آنے والی تنقید، ان دونوں قسم کی تنقیدوں کا تعلق تخلیق کار کے ساتھ بھی ہے اور نقاد کے ساتھ بھی ہے۔ پہلے ہم تخلیق کار کی بات کرتے ہیں۔ تخلیق کار خود نقاد بھی ہوتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے تخلیق کار جو ہے وہ تخلیق سے پہلے تنقید کرتا ہے، اور اس تنقید کو ہم زندگی کی تنقید کہتے ہیں۔ میتھیو آرنلڈ نے کہا تھا کہ ادب تنقید حیات ہے، یعنی ادب زندگی کی تنقید کرتا ہے، زندگی کی خوبیاں اور خامیوں کو بیان کرتا ہے۔ تو جب تخلیق کار تخلیق کے لیے سوچ رہا ہوتا ہے، تخلیق کے لیے مواد جمع کر رہا ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کن موضوعات کو اس نے چننا ہے، کن موضوعات کو اس نے چھوڑ دینا ہے، تو وہ معاشرے پر غور کر رہا ہوتا ہے، معاشرے کی کسی جہت کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس طرح وہ اپنے تجربات اور احساسات میں انتخاب کرتا ہے۔ یہ جو انتخابی عمل ہے کہ اس نے کس تجربے کو پیش کرنا ہے، کس مشاہدے کو پیش کرنا ہے،
اور اس کا زندگی کی کس بصیرت سے تعلق ہے، زندگی کے کس پہلو سے تعلق ہے۔ اس وقت وہ زندگی پر تنقید کر رہا ہوتا ہے، تو تخلیق کار پہلے تنقید کرتا ہے، وہ زندگی کی تنقید، ایک پہلو اس کا یہ ہے۔ پھر دوسری سطح پر وہ تنقید کا فریضہ سر انجام دیتا ہے جب وہ اپنے تجربات اور احساسات میں انتخاب کرتا ہے کہ زندگی کی کون سی قدر کو اس نے پیش کرنا ہے، تو وہ اس طرح اس میں بھی انتخاب کرتا ہے۔ پھر اس نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو تجربہ ہے اسے اس نے فن کے کس سانچے میں ڈھالنا ہے۔ اسے پہلے علم ہونا چاہیے کہ وہ جو خیال پیش کر رہا ہے اس خیال کو وہ کس فارم میں ڈھالے گا، کس ہیئت میں ڈھالے گا، غزل کی ہیئت میں ڈالے گا، نظم کی ہیئت میں ڈھالے گا، افسانے ناول کی ہیئت میں ڈھالے گا، اس کے لیے کون سا اسلوب اختیار کرے گا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا یہ مطالعہ ہو کہ فن کی مختلف ہیئتیں کون سی ہیں، مختلف اصناف کون سی ہیں، ان کی تکنیک کون سی ہے، ہر صنف کا اسلوب کیسا ہوتا ہے، یہ اس کو علم ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے وہ زندگی کی تنقید کرے گا، زندگی کو دیکھے گا، پھر زندگی سے اپنے لیے موضوعات چنے گا، موضوع میں انتخاب کرے گا، پھر اس موضوع کے انتخاب کرنے کے بعد جب وہ اس موضوع کو تخلیق کا رنگ دے گا، تخلیق میں ڈھالے گا، تو اس کے لیے ایک فارم کی ضرورت ہوگی، ایک ہیئت کی ضرورت ہوگی جو کسی صنف سے تعلق رکھتا ہوگا، ایک مخصوص اسلوب کی ضرورت ہوگی۔ تو اس کا مطالعہ ہونا چاہیے مختلف ہیئتوں کا اور اسالیب کا۔ تو تخلیق کرنے سے پہلے وہ تنقیدی عمل سے گزر رہا ہوتا ہے، زندگی کی تنقید کر رہا ہوتا ہے، اپنے لیے موضوع کا انتخاب کر رہا ہوتا ہے، موضوع کے انتخاب کے لیے پراپر فارم منتخب کر رہا ہوتا ہے، اسلوب منتخب کر رہا ہوتا ہے، اور یہ ساری چیزیں لاشعوری ہوتی ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی شعوری عمل ہے۔ وہ معاشرے کو دیکھ رہا ہے، معاشرے کا تجزیہ کر رہا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ جس ٹائم اس نے معاشرے کو دیکھا، معاشرے کی کسی قدر کو دیکھا، اسی ٹائم اس قدر پہ وہ لکھنا شروع کر دے گا، نہیں۔ اس کے تجربے اور مشاہدے میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اور وہ لاشعوری طور پر ان میں سے کسی کا انتخاب کرے گا، اور اس کے لاشعور میں مطالعے کی وجہ سے مختلف ہیئتیں بھی پڑی ہوئی ہیں، مختلف اسالیب کے پیمانوں سے بھی وہ واقف ہے۔ تو یہ عمل بھی اس کا سارا لاشعوری عمل ہو۔ کبھی کبھی یہ شعوری بھی ہو جائے گا کہ وہ دیکھے گا یہ موضوع مجھے اچھا لگا، اسے میں نے پیش کرنا چاہیے، اسے میں نے غزل میں لکھنا ہے، نظم میں لکھنا ہے، کہانی کی شیپ میں لکھنا ہے، اس کے لیے میں یہ ہیئت استعمال کروں، یہ اسلوب۔ کبھی یہ شعوری بھی ہو سکتا ہے، لیکن عموماً یہ عمل لاشعوری ہوتا ہے۔ تو تخلیق کار تخلیق کرنے سے پہلے ناقد ہوتا ہے جب وہ زندگی کی تنقید کرتا ہے، زندگی سے موضوعات چنتا ہے، ہیئت اور اسلوب کا انتخاب کرتا ہے۔ یہ اس کا تنقیدی عمل ہے جو تخلیق سے پہلے ظاہر ہوتا ہے۔ پھر اس کا تنقیدی عمل ہوگا جو تخلیق کے بعد ظاہر ہو۔ اب اس نے تخلیق کر لی ہے، اپنی کسی بیاض میں، کسی ڈائری میں، کاغذ کے اوراق میں اس نے کچھ چیز لکھ لی ہے، کوئی کہانی لکھ لی ہے، کوئی غزل لکھ لی ہے، کوئی نظم لکھ لی ہے۔ اب وہ اس کا تجزیہ کرے گا کہ اس میں کون سی خوبیاں ہیں، کون سی خامیاں موجود ہیں، جو موضوع میں نے بیان کیا وہ کما حق کا پیش ہو چکا ہے کہ نہیں،
اور اس موضوع کے لیے ہیئت مناسب ہے یا اسلوب مناسب ہے یا نہیں، یا اس میں لفظوں میں تبدیلی کرنی چاہیے، تو وہ تخلیق کرنے کے بعد اپنی تخلیق کا تنقیدی جائزہ لیتا ہے، اگر وہ ایک اچھا تخلیق کار ہے اور ایک اچھا نقاد ہے۔ اگر وہ ایک اچھا نقاد نہیں ہے اور وہ کسی خاص قسم کی انانیت کا شکار ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کی تخلیق میں تو خامی ہو ہی نہیں سکتی، اور وہ اپنی ہر تخلیق کو اعلیٰ سمجھتا ہے، تو پھر وہ اپنے فن پارے کا تنقیدی نظر سے جائزہ نہیں لے سکے گا، جس کی وجہ سے اس کے فن پارے میں خامیاں پیدا ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ اچھے تخلیق کار ہوتے ہیں جو اپنی تخلیق کا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں اور تنقیدی جائزہ لے کر اس کی نوک پلک سنوارتے ہیں۔ جو ایسا نہیں کرتے ان کی تخلیق میں خامیاں رہ جاتی ہیں۔ اس سلسلے کو سمجھنے کے لیے اگر آپ مختلف شاعروں کی بیاضوں کا مطالعہ کریں، اقبال کی بیاضیں اٹھا کر دیکھ لیں، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جگہ جگہ اس میں کٹنگ ہے اور وہ مصروں کو بدل بھی رہے ہیں، لفظوں کو بھی بدل رہے ہیں۔ یہ ایک تنقیدی عمل۔ تو تخلیق کار ایک وہ تنقید کرتا ہے جو تخلیق سے پہلے کرتا ہے، اس کی کئی صورتیں ہیں میں نے بیان کی، اور ایک وہ تخلیق ہے جو وہ تخلیق کرنے کے بعد تنقید کرتا ہے، جائزہ لیتا ہے۔ یہ دو سطح اس کی ہیں۔ اب ناقد کو دیکھیں جو تخلیق کار نہیں ہے، جو خالص ناقد ہے، جس نے تجزیہ کرنا ہے۔ اب اس کے ہاں تخلیق سے پہلے کی تنقید کیسی ہوگی؟ یعنی ابھی اس نے تخلیق کا جائزہ نہیں لیا، تخلیق اس کے سامنے، اب اس نے اس کا تجزیہ کرنا ہے۔ تجزیہ کرنے سے پہلے کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جن چیزوں کو وہ سمجھنے کی کوشش کرے گا؟ یہ اس کی سمجھ بوجھ ہے جو ابھی تخلیق پر تنقید کا آغاز نہیں ہوا۔ ابھی تخلیق کو سامنے رکھ کر وہ مختلف چیزوں کے بارے میں سوچ رہا۔ اس میں پہلی کیا چیز ہوگی جس کے بارے میں وہ سوچے گا؟ فن پارہ ہے، فن پارے میں تخلیق کار نے کچھ تجربات بیان کیے ہیں، کچھ تاثرات بیان کیے۔ اب جو تجربات اور جو تاثرات تخلیق کار نے بیان کیے ہیں، اسے ایک نقاد کے لیے بھی انہیں سمجھنا ضروری ہے، تاکہ اسے پتہ چلے کہ تخلیق کار کن مراحل سے گزر کر اس تخلیق تک پہنچا ہے۔ اگر نقاد ان تجربات کے بارے میں اس کا ذہن واضح نہیں ہے تو پھر ان تجربات کو وہ سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ اس میں اگر کوئی ایسا علم بیان ہوا ہے جس علم کے بارے میں نقاد کی معلومات کم ہے تو وہ اس علم تک پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ یہ سارا عمل ایسا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہی سمجھے کہ تخلیق کے دوران تخلیق کار کن مراحل سے گزر رہا ہے، تو ان تجربات اور ان تاثرات کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، ان سے آگاہی کرے گا، حاصل کرے گا، اور کوشش کرے گا کہ ان تجربات، مشاہدات اور احساسات جسے تخلیق کار نے پیش کیا ہے، ان کو وہ بھی محسوس کرنے کی کوشش کرے، ان کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے۔ یعنی میر کی شاعری پہ بات کر رہا ہے تو اس دور کے حالات کو سمجھنے کی کوشش کرے اور ان حالات میں میر کے رد عمل کو سمجھنے کی کوشش کرے۔
یہ سارا کام اس لیے اسے کرنا ہے کہ تخلیق پر تنقید سے پہلے اسے تخلیقی عمل کو سمجھنا ہے. اسے یہ سمجھنا ہے کہ تخلیق کار نے تخلیق کیسے کی ہے. تو وہ تخلیقی عمل کو سمجھنے کے لیے پہلے ان تجربات اور مشاہدات کو سمجھنے کی کوشش کرے گا جو تخلیق میں بیان ہوئے ہیں. پھر ان تجربات اور مشاہدات کو بیان کرتے ہوئے تخلیق کار جس کرب سے گزرا ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرے گا. گویا وہ اپنے آپ کو ایک تخلیق کار سمجھے گا اس وقت کہ جیسے یہ تخلیق اس نے کی. ان جذبات اور احساسات کو محسوس کرے گا تو تجربات اور تاثرات کو سمجھنے کی کوشش کرے گا. جو جذبہ بیان کیا ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرے گا. پھر اس جذبے کو جس حیت جس اسلوب میں بیان کیا گیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا. اور پھر ان چیزوں سے منسلک جو تخلیقی عمل ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرے گا. تو سب سے اہم چیز اس کی ہے کہ وہ تخلیقی عمل کو سمجھتا ہو، شاعر کے تجربے اور مشاہدے سے واقف ہو، شاعر نے جس فن کا استعمال کیا ہے، جس تکنیک کا استعمال کیا ہے اس سے واقف ہو، اس کی روایت سے واقف ہو. یہ ساری چیزیں ایک نقاد کے لیے ضروری ہے. پہلے تنقید سے پہلے وہ تخلیق کی تفہیم کی کوشش کرے گا، اور تفہیم کے لیے اسے تجربات اور مشاہدات کو بھی سمجھنا ہو. تفہیم کے لیے اسے وہ تجربات اور مشاہدات جس فارم حیت اسلوب میں بیان کیے ہیں اسے بھی سمجھنا ہوگا. تخلیق کو سمجھنے کے لیے اسے تخلیقی عمل کو بھی سمجھنا ہوگا جو شاعر پہ گزرا. تخلیقی کرب کو بھی سمجھنا ہوگا جو شاعر اور ادیب پہ گزرا. یہ اس کا ابھی فن پارے پر نقد کرنے سے پہلے کا کام جو وہ کرے گا، اور اسی طرح کرے گا جیسا کہ تخلیق کار نے کی. اور اس کے بعد وہ اس تخلیق پر تنقید کرے گا، تنقیدی مراحل سے گزرے گا کہ یہ تخلیق کیا ہے، اس میں کیا موضوع بیان کیا ہے، اس کا زندگی سے کیا تعلق ہے، زندگی کی کس فکر سے تعلق ہے، اس کی حیت کیسی ہے، اسلوب کیسا ہے، اس میں کیا خوبیاں اور خامیاں. اس کے بعد تو ایک تنقید تخلیق سے پہلے وجود میں آتی ہے جسے زندگی کی تنقید کہتے ہیں. ایک تنقید تخلیق کے بعد وجود میں آتی ہے جسے تخلیق کی تنقید کہتے ہیں. اور ان دونوں مراحل سے کسی حد تک نقاد اور تخلیق کار دونوں کو گزرنا پڑتا ہے. اب تخلیق اور تنقید میں ایک اور رشتہ بھی ہے، وہ یہ کہ تنقیدی اصول جو ہیں وہ تخلیقات سے حاصل کیے جاتے ہیں. ناقدین نے جو تنقیدی اصول وضع کیے ہیں، تنقیدی اصول تشکیل دیے ہیں، وہ انہوں نے تخلیقات سے حاصل کیے. اس کی سب سے بڑی مثال ارسطو کی بوتیکا ہے کہ ارسطو نے بوتیکا میں جو اصول اور نظریات پیش کیے ہیں ادب کے حوالے سے، وہ انہوں نے اخذ کیے ہیں یونانی ڈرامہ نگاروں سے، یونان کے شاعروں سے، ہومر سے، ہومر کی اوڈیسی سے، یونان کے رزمیوں سے، یونان کے منظوم ڈراموں سے. کیونکہ ہومر کا مطالعہ کرتے وقت ارسطو کو اس بات کا اندازہ ہوا تھا کہ ہومر کے رزمیوں میں بھی اور منظوم ڈراموں میں بھی، خاص طور پہ منظوم ڈراموں میں، 3 قسم کی وحدتیں ہوتی ہیں.
ڈرامہ شروع ہوتا ہے، واقعات پیش ہوتے ہیں اس میں، پھر وہ نقطۂ عروج تک پہنچتا ہے، کلائمیکس تک پہنچتا ہے، پھر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ 3 حد بندیاں ہیں، تو ان کو تخلیق سے اخذ کرنے کے بعد اس نے تنقید کے ادب کے اصول کے طور پر پیش کیا، اور اس کا اطلاق ڈرامے پہ بھی کیا اور اس کا اطلاق شاعری پر بھی۔ تو تخلیق سے تنقیدی اصول اخذ کیے جاتے ہیں، اور جب یہ اصول بن جاتے ہیں قدما کے دور میں، یہ اصول بن جاتے ہیں اور ان اصولوں کو کلاسک کی حیثیت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ کلاسیکیت بنیادی طور پر ان اصول اور ضوابط کا نام ہے جو قدما کے دور میں سند کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو جب ان اصولوں کی تشکیل ہو جاتی تو پھر یہ اصول آئندہ تخلیق کاروں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور تخلیق کاروں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ جو تنقیدی مباحث ہیں، یہ تنقیدی اصول اور نظریات جو ہیں، یہ آئندہ کے ادب کے لیے رہنمائی بھی کرتے ہیں، آنے والے ادیبوں کو بھی راستہ دکھاتے ہیں کہ ادب کے موضوعات کیا ہونے چاہیے، ادب کی حیتیں کیا ہیں، ادب کی اسالیب کیا ہیں۔ تو ابتدا میں یہ تخلیق سے اخذ ہوتے ہیں، لیکن جب یہ بن جاتے ہیں تو آنے والے ادبا کی رہنمائی بھی کرتے ہیں، اور آنے والے ادیب جو ہے ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تخلیق بھی کرتے ہیں۔ تو یہ کلاسیکی اصول پھر چلتے رہتے ہیں دور تک۔ اب بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ تنقیدی اصول جمود کا شکار ہو جاتے ہیں، عرصہ دراز سے یہ اصول چل رہے ہوتے ہیں، لوگ ان اصولوں کے مطابق تخلیق کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ایک ذہین شاعر اور ادیب ہے اسے پتہ ہے کہ کلاسیکی اصولوں کی اصل معنویت کیا ہے۔ کلاسیکی جتنے بھی اصول ہوتے ہیں جنہیں ہم اعلیٰ کلاسیکی اصول کہتے ہیں، چاہے ان کا تعلق ادب کے ساتھ ہو، چاہے ان کا تعلق تہذیب کے ساتھ ہو یا مذہب کے ساتھ ہو، ادب میں ان اصولوں کی پیروی ضرور ہوتی ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نئے ادوار میں ان اصولوں میں ترمیم و اضافے کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے۔ نئے حالات کے پیش نظر کچھ اصول ترک کر دیے جاتے ہیں، ان میں ترمیم کر دی جاتی ہے، اور کچھ ایسے اصول مقرر کر لیے جاتے ہیں جو نئے دور اور نئے دور کی تہذیب کو بیان کرتے ہیں، نئے دور کی تہذیب کو سمجھتے ہیں۔ اس طرح کلاسیکیت اور اس کے اصول جو ہے وہ ارتقا پذیر ہوتے ہیں۔ اس پہ تفصیل سے اس امر پہ بحث کی ہے گوئٹے نے اپنے مضمون کلاسیکیت اور رومانیت میں، جس کا ترجمہ ڈاکٹر جمیل جالبی نے ارسطو سے ایلیٹ تک کیا ہے۔ تو اگر یہ اصول لچکدار ہیں، کیونکہ یہ اصول کہاں سے حاصل کیے؟ ادب سے۔ ادب میں یہ چیزیں کہاں سے آئیں؟ تہذیب سے۔ گویا یہ اصول براہ راست تہذیب سے حاصل کیے گئے۔ اب ہر تہذیب کی ایک روح ہوتی ہے، لہذا چاہیے یہ کہ نئے دور میں
نئے حالات کے مطابق ان اصولوں میں ترمیم و اضافہ کیا جائے، ان نظریات میں، ان مباحث میں ترمیم و اضافہ کیا جائے، اور اس طرح اضافہ کیا جائے کہ تہذیب کی روح قائم رہے، وہ برقرار رہے۔ تو تہذیب کی روح کو برقرار رکھتے ہوئے اس میں ترمیم و اضافہ کیا جاتا ہے۔ لیکن جب ایسا نہیں ہوتا، ترمیم و اضافے کا عمل رک جاتا ہے، تو یہ اصول جامد ہو جاتے ہیں، جمود کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ انہی بندے ٹکے اصولوں کی روشنی میں نئی تخلیقات کو بھی پرکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اگر نئی تخلیق میں وہ اصول نہیں نظر آتے تو ان کی مخالفت کی جاتی ہے۔ اس طرح یہ اصول جمود کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر بڑی تخلیق، آنے والی نئی بڑی تخلیق، جو میں عام تخلیق کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ ایک عام تخلیق جو ہوتی ہے وہ انہی اصولوں کو لے کے چلتی ہے جو پہلے سے متعین ہو چکے، لیکن جو بڑی اور اعلیٰ تخلیق ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ آفاقی تخلیق ہے، وہ ان اصولوں میں خود ترمیم کرتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہر بڑی نئی تخلیق اپنے ساتھ اصول کے پیمانے خود لے کر آتی ہے، کیونکہ اس بڑی اور نئی تخلیق میں، آفاقی تخلیق میں، زندگی کے معنی تبدیل شدہ ہے، زندگی ہر لحظہ بدل رہی ہے، تو زندگی کے رویے اور اس کے اقدار بھی بدل رہی ہیں۔ تو نئی تخلیق میں کچھ ایسی قدروں کا استعمال کیا جاتا ہے، کچھ ایسے پہلو بیان کیے جاتے ہیں جو ان اصولوں کے مطابق نہیں ہوتے، ان سے ہٹ کر ہوتے ہیں۔ تو ہمیں کسی بڑی نئی آفاقی تخلیق کے لیے نئے اصول بنانے پڑتے ہیں، اور یہ اصول اکثر وہی جو فن پارہ ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ جیسے غالب کی شاعری ہے، غالب کی شاعری میں نئے نئے مباحث ہیں، لہٰذا آپ اسے ان اصولوں کے تناظر میں نہیں دیکھ سکتے جو کلاسیکی دور میں بنائے گئے، اور جس کا اطلاق 1800 سے پہلے کی کلاسیکی شاعری پر ہوتا ہے۔ یعنی جن اصولوں کا اطلاق میر پر ہوتا ہے، ان اصولوں کا اطلاق آپ غالب پہ نہیں کر سکتے، ان اصولوں کا اطلاق آپ اقبال پہ نہیں کر سکتے۔ تو اصولوں کو بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر نئی تخلیق اصولوں کو تبدیل کرتی ہے۔ سجاد باقر رضوی نے اپنی کتاب مغرب کے تنقیدی اصول میں صفحہ نمبر 7 پہ وڈز ورتھ اور ٹی ایس ایلیٹ کا حوالہ دیا ہے کہ وڈز ورتھ اور ٹی ایس ایلیٹ کا کہنا ہے کہ ہر نیا فن پارہ اپنے ساتھ تنقید کے اصول خود لے کر آتا ہے۔ تو اصول ادبی جامد نہیں ہے، ان میں تبدیلی آتی رہتی ہے، اور عظیم ادیب اور شاعر کے لیے ضروری ہے کہ وہ تنقیدی اصولوں میں ترمیم اور اضافے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اگر کوئی فن پارہ نیا ہے اور پرانے اصولوں کے مطابق اسے پرکھا جا سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فن پارہ نیا نہیں ہے، یا تخلیقی طور پر اعلیٰ نہیں ہے، اور اس میں کوئی نئی بات نہیں۔ مثلا آج کوئی شاعر ہے، وہ میر کے طرز کی شاعری کر رہا ہے، آپ اسے انہی اصولوں کے تحت پرکھیں گے جن اصولوں کے تحت آپ میر کی شاعری کو پرکھتے ہیں، لیکن وہ شاعر میر جیسی شاعری نہیں کر سکتا، اس میں وہ عظمت نہیں ہوگی، لہٰذا اس کی شاعری کی قدر و قیمت جدید دور میں گھٹ جائے گی۔ جدید دور کی شاعری کے اپنے موضوعات ہیں، یہاں
زندگی کی اپنی قدریں ہیں، انہیں ملحوظ خاطر رکھ کے شاعری کی جا سکتی ہے۔ تو اگر کوئی شاعر پرانے اصولوں ہی کی روشنی میں پرکھا جا سکے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی شاعری میں نئی بات نہیں ہے، جھوٹی بات نہیں ہے، کچھ نئی قدریں نہیں ہیں۔ اس لیے ہم اسے ایک اچھا شاعر تو کہہ سکتے ہیں لیکن اعلیٰ شاعر نہیں کہہ سکتے۔ عظیم ادب کے لیے یہ بھی ضروری قرار دیا جاتا ہے کہ وہ وقتی اور ہنگامی جذبات سے بالا تر ہو، اس میں وقتی اور ہنگامی جذبات بھی نہ ہو جو اس کے دور سے تعلق رکھتے کہ اگر اس شاعر کا یہ دور ختم ہو گیا تو اس کے ساتھ اس کی شاعری بھی ختم ہو جائے گی، اگلے دور میں اس کی شاعری کی کوئی معنویت نہیں رہے گی۔ ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ ادب اور شعر کو اپنے دور سے مربوط ہونا چاہیے، وہ اپنے دور کی نمائندگی کرتا، کچھ نئی قدریں پیش کریں تاکہ اسے صرف پرانے اصولوں کی روشنی میں نہ پرکھا جائے۔ دوسری طرف ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ عظیم ادب کے لیے ضروری ہو کہ وقتی اور ہنگامی نہ ہو، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان قدروں سے وابستہ نہ ہو جو بہت جلد مٹنے والی ہیں، بلکہ آفاقی قدروں سے وابستہ۔ تو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ تنقید کے جو اصول ہیں وہ جامد نہیں ہوتے، وہ ہر لحظہ ادبی اصول بدلتے رہتے ہیں اور ہر نیا شاعر اور ادیب اس میں اضافے کرتا رہتا ہے۔ تو تنقید اور تخلیق کا آپس میں یہ بھی ایک تعلق، یہ بھی ایک رشتہ بنتا ہے۔ اب ہم تنقید کرتے ہیں، ہم کس چیز پر تنقید کرتے ہیں؟ ادبی تنقید کا تعلق کس ادب سے ہے؟ سجاد باقر رضوی نے مختلف مغربی تخلیق کاروں کے حوالے سے ادب کی دو اقسام پیش کی ہیں، ایک معلوماتی ادب ہے اور ایک مؤثر اور تخیلاتی ادب ہے۔ معلوماتی ادب ان کے خیال میں وہ علوم ہے جیسے کہ تاریخ ہے، جغرافیہ ہے، سائنس کی کتابیں ہیں، یہ ان کے نزدیک معلوماتی ادب میں آتی ہے، یہ ہمیں معلومات فراہم کرتا ہے۔ معلوماتی ادب کا کام استدلال کرنا، کوئی دلیل دینا، کسی امر واقعہ کو پیش کرنا، یعنی واقعہ جس طرح ہوا اسی طرح اس کو پیش کرنا۔ اور یہ جو معلوماتی ادب ہوتا ہے یہ بیان کی صحت پہ توجہ دیتا ہے کہ بیان بالکل درست ہو، دو ٹوک ہو، اور دلائل کے ساتھ صداقت کو پیش کیا جائے۔ وہ یہ ادب جو ہے ٹھوس اصولوں پر اور دلائل پر اپنی بنیاد رکھتا ہے۔ دوسرا ادب مؤثر ادب ہے، تخیلاتی ادب ہے، اور یہ وہ ادب ہے جو انسان کے جذبات اور احساسات سے تعلق رکھتا ہے۔ انسان کے جذبات اور احساسات سے تعلق رکھتا ہے، انسان کے تخیل کو پیش کرتا ہے، اس کے وجدان کو پیش کرتا ہے۔ اس کا تعلق جذبات اور احساسات، متخیلہ اور وجدان سے ہے۔ یہ ادب ہمارے لیے مسرت انگیز ہوتا ہے۔ اب یہ جو ادب ہے اس میں کوئی بات آپ دلیل کے ساتھ نہیں کرتے، دو ٹوک بات نہیں کر سکتے، دو اور دو چار نہیں کر سکتے۔ اس میں
یہ ادب جو ہے یہ امکانات کی دنیا ہے، اس کا تعلق منطق اور استدلال سے نہیں ہے، اس کی اپنی منطق ہے جس کو ہم ادبی یا شاعرانہ منطق کہتے ہیں، کیونکہ اس کی بنیاد وجدان پر ہے، تخیل پر ہے اور جمالیاتی حس پر ہے۔ تو انسان کا ذہن چونکہ بدلتا رہتا ہے، اس کے خیالات بدلتے رہتے ہیں، اور انسانی وجدان اور اس کے تخیل کو آپ کسی خاص قدر تک محدود نہیں کر سکتے، اس کا نتیجہ کوئی ہر مرتبہ ایک سا نہیں آ سکتا۔ حسن ہے، حسن کو دو ٹوک انداز میں آپ ایبسلوٹ پاور میں بیان نہیں کر سکتے کہ کتنا حسین کوئی منظر، کوئی عورت کسی کے نزدیک اس کا حسن بے پناہ ہوگا، اس کا بھی کوئی پیمانہ نہیں، کسی کے نزدیک اس کا حسن نارمل ہوگا، اس کا بھی کوئی پیمانہ نہیں۔ تو انسانی جذبات اور احساسات کو پیمانوں کے مطابق نہیں پرکھا جا سکتا، دلیل کے مطابق نہیں پرکھا جا سکتا، منطق کے مطابق نہیں پرکھا جا سکتا۔ اس لیے یہ جو تخیلاتی ادب ہے یہ معلوماتی ادب یا ان علوم و فنون سے الگ ہے جنہیں ہم افادی علوم میں شمار کرتے ہیں۔ تو ہماری جو ادبی تنقید ہوگی اس کا تعلق تخیلاتی ادب سے ہوگا۔ یہ ادب جو جذبات، احساسات، تخیل اور وجدان سے تعلق رکھتا ہے، اس ادب جس کی اپنی منطق ہے، اپنا استدلال ہے، جس میں کوئی دو ٹوک بات نہیں ہوتی، جو امکانات کی دنیا ہے، جس کی بنیاد تخیل، جذبات، وجدان اور جمالیاتی حس پہ، یہ ادب ادبی تنقید کا موضوع ہے۔ ورنہ لٹریچر تو ہر چیز کو کہا جاتا ہے، دوائی کے اندر جو اس کی تفصیل ملتی ہے اسے بھی ہم لٹریچر کہتے ہیں۔ تو یہاں لٹریچر مخصوص معنوں میں ہے، لیکن تنقید جو ہے اس کی بنیاد جذبات اور احساسات پہ نہیں، اس کی بنیاد منطق اور استدلال پر ہے۔ یہ تنقید اور تحقیق دونوں ایسی ادب کی شاخیں ہیں جو ادب سے زیادہ سائنس کی شاخیں لگتی ہیں، کیونکہ اس میں آپ نے ادب کا تجزیہ کرنا ہے، اور یہ تجزیہ آپ نے صرف جذبات کی بنیاد پر، وجدان اور تخیل کی بنیاد پر نہیں کرنا۔ اس میں آپ کو ٹھوس حقائق بھی بیان کرنے ہیں، اس میں آپ نے غیر جانبدارانہ تجزیہ بھی کرنا ہے، اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر رہا۔ ایسی تنقید کی شاخیں بھی ہیں جس میں ہم جذبات اور احساسات کو پیش کرتے ہیں، اپنے تاثرات کو پیش کرتے ہیں، جیسے رومانوی تنقید ہے، جمالیاتی تنقید ہے، تاثراتی تنقید۔ لیکن اعلیٰ تنقید اسے کہا جاتا ہے جس میں ہم نے جذبے اور اپنے تعصب سے ہٹ کر، اپنے تخیل اور وجدان سے ہٹ کر منطق اور حقائق کی روشنی میں بات کرنی ہے، اور جو چیز پیش کرنی ہے اس کے لیے دلیل بھی دینی ہے۔ تو تنقید کا جو انداز ہے، تنقید کے جو خیالات ہیں، اس کا جو اسلوب ہے وہ عام ادب سے مختلف ہوگا، تخیلاتی ادب سے مختلف ہوگا۔ اس میں جو بحث و مباحثے ہوں گے، جو اصول اور نظریات ہوں گے، وہ بھی تخیلاتی ادب کی بنیاد پر نہیں ہوں گے، بلکہ اس میں منطق اور استدلال کا سہارا زیادہ لیا جائے گا۔ تو تنقید اور تحقیق میں ان کی زبان جذباتی بھی نہیں ہوگی، تخیلاتی بھی نہیں ہوگی،
اور اس میں خیالات بھی تخیلاتی اور وجدانی کم ہوں گے اور ٹھوس حقائق پہ زیادہ بات کی گئی جائے گی۔ یہ دو قسم کے ادب ہیں۔ اس کی وضاحت سجاد باقر رضوی نے مغرب کے تنقیدی اصول صفحہ نمبر 9 پر بھی کی ہے، اور بتا دیا ہے کہ ہماری ادبی تنقید کا تعلق تخیلاتی ادب کے ساتھ ہے، اور ان میں اور معلوماتی ادب میں کیا فرق ہے اس کی وضاحت بھی انہوں نے کی ہے۔ آپ دیکھیں مغرب کے تنقیدی اصول صفحہ نمبر 9۔ صفحہ نمبر 9 میں ابتدا میں انہوں نے ڈیکوینسی کا حوالہ دیا ہے کہ ڈیکوینسی ان دو اقسام کی تحریروں میں فرق کرتا ہے۔ اس کے نزدیک ادب کی دو قسمیں ہیں، ایک معلوماتی ادب اور دوسرا ادب مؤثر۔ تاریخ، جغرافیہ اور سائنس کی کتابوں کو ہم معلوماتی ادب کے ذیل میں رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ تحریریں جنہیں ہم خصوصیت سے ادب کہتے ہیں وہ ہمیں متاثر کرتی ہیں، ہمارے جذبات، احساسات، متخیلہ اور وجدان کو تحریک دیتی ہیں، اور اس طرح وہ ہمارے لیے قوت بخش ہوتی ہیں۔ پہلے قسم کے ادب کو ہم پتوار سے تشبیہ دے سکتے ہیں اور دوسرے قسم کے ادب کو بادبان سے۔ معلوماتی ادب کا مقصد استدلال کرنا، ثابت کرنا، مائل کرنا یا کسی امر واقعہ کو پیش کرنا ہوتا ہے، اور ایسے ادب کو بیان کی صحت یا دلائل کی صداقت کے مطابق پرکھا جاتا ہے۔ ادبی تنقید کا تعلق تخیلاتی ادب سے ہوتا ہے۔ تخیلاتی ادب معلوماتی ادب کی طرح صحیح اور غلط نہیں ہوتا، اس کا تعلق منطقی استدلال سے نہیں ہوتا، اس کی اپنی منطق ہوتی ہے جسے ہم شاعرانہ منطق کہتے ہیں۔ اس کی بنیاد وجدان، تخیل اور جمالیاتی حس پر ہوتی ہے۔ معلوماتی اور تخیلاتی دونوں اقسام کے ادب صداقت کی تلاش کرتے ہیں، مگر ان کے راستے مختلف ہوتے ہیں۔ ایک کا راستہ عقل اور دوسرے کا وجدان ہوتا ہے۔ تو یہ پھر انہوں نے بتا دیا ہے کہ معلوماتی ادب میں بھی بہت سارے ایسے حصے آتے ہیں جہاں تحریر وجدانی اور تخیلاتی ہوتی ہے، ایسا ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر ہمارا تعلق اس ادب سے ہے جو مکمل طور پر ایک تخیلاتی ادب ہوتا ہے، اور تنقید کی بحث بھی اسی پہ ہوگی۔ لیکن میں نے بتا دیا کہ تنقید کا انداز، تنقید کے اصول اور نظریات، تنقید کا فارمیٹ، اس کا اسلوب عام ادب سے، تخیلاتی ادب سے مختلف ہوگا، لیکن ادبی تنقید اس ادب کو پیش ضرور کرے گی، اور اس ادب کا تجزیہ کرتے وقت وہ ادب کی اس شناخت کو پیش نظر رکھے گی جس شناخت کو ہم نے تخیلاتی ادب کہہ کر مقرر کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ تنقید یہ اعتراض کرنا شروع کر دے کہ یہ تو چیز ٹھوس نہیں ہے، وہ انسانی جذبات اور احساسات کی روشنی میں ادب کا تجزیہ کرے گی، لیکن اپنی بات کرتے ہوئے اور اپنی بات ثابت کرنے کے لیے وہ جذباتی انداز کی بجائے منطقی انداز اپنائے گی۔ اس کا اسلوب مبالغہ آمیزی کی بجائے منطقی اور استدلالی ہوگا، لیکن منطق اور استدلال کی بنیاد پر وہ تخیلاتی رویوں کو رد نہیں کرے گی، بلکہ اس کا جواز انسانی رویوں اور انسانی نفسیات میں تلاش کرے گی۔ تو یہ تنقید کا کام ہے، اور تنقید کا کام جیسے میں نے کہا اعلیٰ تنقید کا کام جو ہے وہ ادبی اصناف کے حوالے سے اصول اور نظریات کی تشکیل اور ادب کے حوالے سے مختلف مباحث اٹھانا ہے۔ ادب کیا ہے؟ ادب کا زندگی سے کیا تعلق ہے؟
ادب کا روح سے کیا تعلق ہے، ادب کا مادے سے کیا تعلق ہے، کائنات سے کیا تعلق ہے. تو وہ ادبی اصول اور نظریات کی تشکیل کرے گی، ادبی مباحث اٹھائے گی، اور پھر ان اصول اور مباحث کی روشنی میں وہ فن پارے پر نقد بھی کرے گی، فن پارے کی قدر کا تعین بھی کرے گی، اس کی اقدار سے بھی بحث کرے گی، اس کے مقام و مرتبے سے بھی بحث کرے گی. لیکن بنیادی کام اس کا تشریح و توضیح نہیں ہے. بنیادی کام اصول، نظریات اور مباحث کو پیش کرنا ہے، اور فن پاروں کی قدر کا تعین ہے، کسی ادیب اور شاعر کے مقام و مرتبے کا تعین ہے، اور مقام و مرتبے کے تعین میں وہ کوشش کرے گی کہ ہنگامی، وقتی اور جذباتی خیالات سے ماورا ہو کر سوچیں. تو اس طرح اگر آپ دیکھیں تو ادب میں تنقید بنیادی اہمیت کی حامل ہے. ادب کو بغیر تنقید کے سمجھنا مشکل ہے، کیونکہ تنقید ہمیں بتاتی ہے کہ ادبی اصول کیا ہیں. تنقید ادب کی مختلف اصطلاحات سے بھی بحث کرتی ہے، وہ آپ کے سامنے مختلف نظریات بھی رکھتی ہے، مختلف مباحث بھی رکھتی ہے. پھر وہ اقدار کا تعین بھی کرتی ہے، تخلیقی اقدار کا، شاعر اور ادیب کی قدر کا تعین بھی کرتی ہے. تو اس طرح آپ جب ادب کو پڑھتے ہیں، ادب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں تنقید آپ کی مدد بھی کرتی ہے، ادب کی اہمیت اور انفرادیت کو ظاہر بھی کرتی ہے. تنقید کے ذریعے مختلف نظریات ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، ہم اس کی روشنی میں ادب کا مطالعہ کر لیتے ہیں. تو تنقید جو ہے وہ علم کا ایک بہت بڑا وسیلہ ہے، اس کا براہ راست تعلق علم اور فلسفے کے ساتھ ہے. اس کے ذریعے آپ ان اقدار کو سمجھ سکتے ہیں جو تخلیق میں پیش کی گئی ہیں، آپ اس نظام فکر کو سمجھ سکتے ہیں جو تخلیق میں کسی شاعر کی شاعری میں پیش کی گئی ہیں، کسی افسانہ نگار کے افسانے میں پیش کی گئی. جب آپ اس نظام فکر کو سمجھ لیتے ہیں، ان اقدار کو سمجھ لیتے ہیں، ان تصورات، ان نظریات کو سمجھ لیتے ہیں، حیت اور اسلوب کے ان پیمانوں کو سمجھ لیتے ہیں، تو آپ کے لیے کسی تخلیق کار کا مطالعہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. ورنہ ایسے کسی تخلیق کو سمجھنا جو مشکل بھی ہو، اسے سمجھنا ذرا مشکل ہمیں لگتا ہے. تو تخلیق کو سمجھنے میں اور اس کی قدر کا تعین کرنے میں تنقید ہماری مدد کرتی ہے. وہ نہ صرف ادبی اصول، نظریات اور مباحث اٹھاتی ہے، بلکہ کبھی کبھی وہ آپ کو یہ بھی بتاتی ہے کہ اب ہمارے نئے ادب کا موضوع کیا ہونا چاہیے، ہمیں کس موضوعات پر لکھنا چاہیے، کیونکہ وہ نظریات سازی کر رہی ہو. تو جیسے کہ ہر فن کو سمجھنے کے لیے اس کے ماہرین کی ضرورت ہو، ہم اس کے ماہرین کے ذریعے اس فن کو سمجھ جاتے ہیں، کیونکہ اس فن کی جو مبادیات ہوتی ہیں وہ ماہرین کے علم میں ہوتی ہیں، اس کے بنیادی اصول انہیں پتہ ہوتے ہیں، ان سے ہم وہ اصول سیکھ لیتے ہیں، ان سے ہم وہ فلسفے سیکھ لیتے ہیں، تو اس کی مدد سے پھر تخلیق کو سمجھنا آسان ہے. تو نقاد جو ہے وہ قاری اور تخلیق کار کے درمیان ایک پل کا کام دیتا ہے. وہ
تخلیق کار کو پہلے سمجھتا ہے، پھر آپ کو سمجھاتا ہے، اور سمجھانے کے لیے جیسا کہ میں نے ذکر کیا پہلے کہ نقاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان تجربات اور مشاہدات کو سمجھتا ہو جو تخلیق کار نے پیش کیے، اس کے تخلیقی عمل کو سمجھتا ہو، اور پھر وہ چیزیں جس طرح حیت اور فن میں ڈھلی ہیں اس کو سمجھتا ہو۔ اس کے بعد وہ تنقید کا آغاز کرے گا۔ جب وہ یہ چیزیں سمجھ لے گا اور تنقید کا آغاز کرے گا اور پھر آپ کو یہ چیزیں سمجھائے گا بھی، تو تخلیق کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ تو تنقید ادب کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے، خاص طور پر ادب کی اہمیت، انفرادیت، کسی شاعر کی اہمیت یا انفرادیت یا ادبی اقدار کے تعین کے لیے بہت ضروری ہے کہ ادبی ہر دور کی ادبی اقدار کیا ہیں، اس کے تعین کرنے میں تنقید جو ہے وہ ہماری مدد کرتی ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں تنقید کے حوالے سے، مباحث ہیں بنیادی، ورنہ تنقید کی بحث بہت طویل ہے۔ میں نے کہا کچھ بنیادی چیزیں آپ کو پتہ چل جائیں کہ تنقید کیا ہوتی ہے، تخلیق کیا ہوتی ہے، تخلیق اور تنقید میں فرق کیا ہے، ان کے درمیان تعلق کیا ہے، نقاد کس قسم کا شخص ہوتا ہے، اس کے لیے تخلیق کار ہونا ضروری ہے یا نہیں ضروری، نقاد کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، اس نے کرنا کیا ہوتا ہے، پھر تخلیق اور تنقید کے درمیان رشتے کیا ہیں، تنقید تخلیق کے لیے کیا کرتی ہے، تنقید کا تعلق کس قسم کے ادب سے۔ یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں جو ہر طالب علم کے لیے تنقید کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ تو یہاں تک ہم اب اس بات پر اپنی بحث کو ختم کرتے ہیں، تنقید کی جو بنیادی مباحث کے حوالے سے تھی۔ آپ پڑھتے جائیں گے، تنقید کے مباحث آپ کو پتہ چلتے جائیں گے، یہ بہت طویل راستہ ہے، لیکن ان چیزوں کا بنیادی جو چیزیں ان کا تعارف ضروری ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا موضوع ہے، ہم اپنے نصاب کی طرف آئیں گے۔ اس کا نصاب سے تعلق نہیں تھا، لیکن ایک پس منظری مطالعہ ہوتا ہے، چیزیں پڑھنے سے پہلے سمجھنا، تنقید پڑھنے سے پہلے اسے سمجھنا ضروری ہے۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے، پہلا ٹاپک ہے ہمارے نصاب کا کہ مغرب کی جو تنقید ہے، مغرب میں تنقید کی تاریخ۔ تو ہم مغرب میں آغاز سے لے کر جو ہمارے نصاب میں آخری نقاد ہے ٹی ایس ایلیٹ مغرب کے، وہاں سے لے کر افلاطون سے ٹی ایس ایلیٹ تک جو مغرب میں تنقید کا ارتقا ہوا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ یہ ہمارا پہلا ٹاپک ہے، مغربی تنقید، تاریخ اور تنقید، آپ کے نصاب کا پہلا حصہ ہے۔ تو اس کے لیے اگلے ہفتے سے ہم بات شروع کریں گے۔ آپ سب طالب علم کوشش کریں کہ اگلے ہفتے کی کلاس میں شامل ہوں، اور اس کے لیے ارسطو سے ایلیٹ تک آپ کے پاس ہو، اور اس کا وہ حصہ آپ پڑھ کر آئیں جو حصہ افلاطون اور ارسطو سے پہلے ہے، اور جس کا موضوع انہوں نے مقرر کیا ہے کہ یہ جو مغرب میں تنقید کی جو تاریخ اور ارتقا جس میں انہوں نے بیان کیا ہے، وہ آپ پڑھ کر آئیں، تاکہ آپ مجھ سے پھر سوال بھی کر سکیں، کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو، اور میں جو باتیں کروں وہ بھی آپ کی سمجھ میں آئیں۔ اگر آپ نے یہ نہیں پڑھا ہوگا تو وہ باتیں آپ کے لیے سمجھنا مشکل ہے۔ یہ کچھ بات